رسید خواجہ خواجگان کا مرتبہ علماء راسخین کے نزدیک شعائر اللہ کی حیثیت رکھتا ہے. خواجہ کو دیکھنا یاد الہی کا سبب ہے, ذکر الہی کا سبب ہے, قرب الہی کا سبب ہے, انس الہی کا سبب ہے. اور خواجہ کا فیضان سبحان اللہ, یہ جتنے سجدے آئے اس بر صغیر میں ہو رہے ہیں, جتنے قیام قعود ہو رہے ہیں, اللہ اکبر کی ثنائیں گونج رہی ہے, لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگ رہا ہے, یہ ٹوٹتی ہوئی ذاتی منفرد, یہ آدمی نفرت سے باہر نکل رہا ہے, خدمت پر مائل ہو رہا ہے. جانتے ہیں ان سب کا جب اجر تقسیم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے صلہ اور ثواب ملتا ہے, تو اس ثواب کا کیا عالم ہوتا, کیسے بٹوارا ہوتا معلوم. امیر خرد کرمانی نے سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ اس سرزمین پر, اس بر صغیر میں جتنے سجدے ہوتے ہیں, جتنے کلمے پڑھے جاتے ہیں, سب کا اجر خواجہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اجر کی تقسیم خواجہ کی بارگاہ میں اس کا حصہ پہنچاتا ہے پروردگار اپنے فرشتوں کے ذریعے کہ خواجہ کی بارگاہ میں پہنچاؤ. خواجہ نے اسلام کو یہاں میرے حکم سے, میری منشا سے, میری رضا سے غلبہ دیا. تو جب انہوں نے غلبہ دیا ہے تو غلبے کی بات ان کی بارگاہ میں گزارو. یہ خواجہ. بزرگوں, دوستوں اور عزیزوں, ہم سب کے پاس نہ علم ہے, نہ زبان ہے, نہ قدرت ہے, نہ قلم ہے کہ اللہ کے ولیوں کی صلاح کر سکے اور ان کی مدد کر سکے اور ان کی تعریف و توصیف کر سکے. جس کی تعریف خود پروردگار نے کی ہو, بھلا کس کی وجہ میں اس کی تعریف کرے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ خواجہ کو دیکھ کے اپنوں کا بھی اور بیگانوں کا ایک خیال ضرور ہوتا ہے کہ جب امت کے ولی کا یہ حال ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا. اور آپ جانتے بھی ہیں کہ ولی کے وجود کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتے ہیں, دلیل نبوت ہوتے ہیں. ان کا کام یہی ہے کہ اپنے کام سے, اپنے فعل سے, اپنی کرامت سے نبی کی نبوت پر ثبوت اکٹھا کرتے ہیں. یہی کام ہے. یعنی ان کو دیکھ کے کوئی کہے کہ کلمہ پڑھنے والے کا جب یہ عالم ہے تو پڑھوانے والے کا کیا عالم ہے. تو خواجہ کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ خواجہ تو سرکار دو عالم سے جو شجرہ خواجہ تک آ رہا ہے 22 پشت کے بعد ہے, 24 پشت کے بعد ہے, 22 پیڑھی گزر گئی, 20 پیڑھی گزر گئی, تب خواجہ ہے. تو 20 پیڑھی کے بعد انوار نبوت کا جب یہ عالم ہے تو اس سرور کائنات سید کل رحمت للعالمین شفیع المذنبین, پیروں کے پیر, ولیوں کے ولی, رسولوں کے رسول, نبیوں کے نبی کا عالم کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خواجہ نے ایک پیغام بھی دیا. خواجہ کی پوری زندگی, آج خواجہ کس نام سے جانے گا. خواجہ بہت بڑے عالم ہے, ایسا کوئی نہ سمجھے کہ خواجہ عالم نہیں, جو ایسا سمجھے اس کے علم پر شبہ ہے. خواجہ بہت بڑے محدث ہیں, بہت بڑے مفسر ہیں. آج کل یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواجہ صاحب الگ چیز ہے اور عالم الگ چیز ہے, خواجہ صاحب الگ چیز ہے اور مفتی اور محدث الگ چیز ہے. نہیں, ارے وہ ساری صفات خواجہ میں موجود ہے. جیسے صحابہ کہتے ہم کسی صفت کا انکار نہیں کرتے, بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی صفت عالمیت, ان کی صفت علم حدیث, ان کی صفت علم تفسیر پر ان کی صحبت کا غلبہ ہے کہ سرکار دو عالم کے وہ صحبت میں رہنے کی وجہ کر سارے ایڈجیکٹو, سارے گن اور ساری صفات پر جو صفات فوقیت رکھتی ہے وہ سرکار دو عالم کی صحبت ہے. اسی طرح خواجہ غریب نواز کو غریب نواز کہہ کر یاد کیا جاتا ہے. اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بڑے عالم نہیں تھے, وہ بڑے محدث نہیں, بہت بڑے عالم, بہت بڑے محدث. اور خواجہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ نہیں ہے
لیکن خواجہ کی ذات پاک کا یہ ادنا سا پرتو ہے. اصلی پرتو یہ ہے کہ خواجہ نے اپنے پیچھے ایسا خوبصورت جانشینوں کا سلسلہ چھوڑا جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا تشبیہ و تمثیل اپنے بعد خلفائے راشدین کا سلسلہ ہے. جیسے ایک سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی بن ابی طالب مولا علی، اور اس کے بعد اہل بیت، ایک سے ایک اہل بیت. سبحان اللہ، جس کو بھی دیکھ لیجیے نبی یاد آیا. فرما دیا ترکت فیکم الثقلین، ہم تم میں دو اہم چیزیں چھوڑے جاتے ہیں، ایک تو قرآن ہے اور دوسری میری اطرت، میرے اہل بیت. یہ جو خوبصورت سا تسلسل سرکار دو عالم نے عطا فرمایا، وہی تسلسل حضرت کی ذات پاک کو نظر آتا ہے کہ اتباع نبوت کا یہ رنگ ہے کہ اللہ نے یہ مہربانی کی کہ آپ کے خلیفہ دو مشہور ہوئے. ایک تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور دوسرے حمید الدین سوالی ناگوری. ہائے دونوں شخصیت اس کمال کی، سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں کہ خواجہ کے بارے میں بہت کم باتیں معلوم ہیں. بہت سا جو قصہ واقعہ کرامت آپ سنتے ہیں وہ سب میزان تحقیق پر پوری نہیں ہوتا. بہت سی بات ہم لوگوں کو نہیں معلوم. خواجہ کے زمانے کی چیزیں نہیں لکھی ہوئی، لیکن گھبرائیے نہیں. اگر آپ کو خواجہ کے بارے میں نہیں معلوم، خواجہ قطب کے بارے میں نہیں معلوم، تو بابا فرید الدین مسعود کے بارے میں تو معلوم ہے، نظام الدین اولیاء کے بارے میں تو معلوم ہے. یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے سب خواجہ کا ہے؟ اب تو خواجہ کی نمبر اٹھا ہے. یہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جن کے ایک ایک پل کی خبر موجود ہے. فوائد الفوائد موجود، افضل الفوائد موجود، راحت المحبین موجود، خسرو موجود، سارے شواہد نظام الدین اولیاء کے موجود ہیں. اب کوئی نظام الدین اولیاء سے پوچھ لے کہ حضور آپ کی نعمت کہیں کہ سب خواجہ کی نعمت ہے. کہتے ہیں خواجہ کے دیوانے ہیں، خواجہ کے غلام ہیں، غلاموں کے خواجہ، نام یہ لگا کے خواجہ. پتہ چلا کہ خواجہ صاحب کے جو جانشینان ہیں غضب کا معاملہ ہے اور وہی معاملہ کہ ان میں سے کوئی ایک جانشین بھی ایسا نہیں جو خواجہ کا خونی رشتہ دار ہو. خواجہ قطب خواجہ کے بیٹے نہیں ہیں، خواجہ کے بھتیجے بھی نہیں ہیں، خواجہ کے بھانجے بھی نہیں ہیں. وہ خواجہ قطب کا جانشین بابا فرید الدین مسعود، خواجہ قطب سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے خونی. اور فرید الدین مسعود سے حضرت نظام الدین اولیاء کا کوئی رشتہ نہیں. اور حضرت نظام الدین اولیاء سے نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کا کوئی رشتہ نہیں. اور حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی سے سیدنا محمد یسوع دراز بندہ نواز کا کوئی رشتہ نہیں. اللہ نے رشتوں کے نہ ہونے پر ایسا رشتہ. ہر ایک پیر کا دیوانہ ہے اور ہر ایک پیر کا نقش کامل ہے. کہتے نقش بند. خواجہ کے خلفاء نقش بند ہیں کہ انہوں نے خواجہ کو اپنے اندر نقش بند بنا دیا. جدھر سے دیکھو خواجہ نظر آئے. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، خواجہ وہ ہیں جنہوں نے اس ملک میں اہل بیت سے محبت کی پختہ بنیاد ڈالی. خواجہ وہ ہیں جنہوں نے کہا شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، دی پناہ حسین، سر کہا نہ کہا دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسین. یہ وہ خواجہ ہے. آج جو آپ ہندوستان میں جگہ جگہ امام باڑے اور کربلے دیکھ رہے ہیں، یہ کس کی دین ہے؟ یہ خواجہ کی اہل بیت سے محبت کی بنیاد
जिसके लिए सफर की नीयत मानी जाएगी उसी का नाम उस महीने का नाम है ना। तो बिगड़ के आप लोग चाहे खज मुंदिन हो गया, बहुत सी औरतें खज मुंदिन है, खज मुंदिन का महीना है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन का महीना, यहाँ वक्त नहीं है और तकरीर करना मकसद भी नहीं है। कौन खानकाह है, चाहे वो किसी सिलसिले की हो, चाहे वो किसी मशहब की हो, अगर वो इस बात सलीम में है तो ख्वाजा के लिए उसके दिल के किश्त में मोहब्बत की फसल लहरा है। कौन खानकाह है, कौन सिलसिला ऐसा है जो ख्वाजा का गुणगान न कर रहा हो, ख्वाजा की अजमत का इकरार न कर रहा हो। जिस तरह कादरी सिलसिले का फैज़ दुनिया के हर सिलसिले में जारी है, उसी तरह इस बात सलीम में कोई सिलसिला ऐसा नहीं है जिसे चिश्त ने अपनी ज़मीन न दी। ख्वाजा का फैजान है कि कादरी की आवाज़ हुए, फिरदौसी की आवाज़ हुए, सोहरावर्दी की आवाज़ हुए, नक्शबंदी की आवाज़ हुए, सबको ख्वाजा ने अपने मुल्क में इजाज़त दी, आओ काम करो, हम सब एक हैं, हम सबको काम करना है। ख्वाजा ने जो काम शुरू किया था उस काम को इस तेजी से आगे बढ़ाया गया कि आज ख्वाजा के दीवानों में मजहब की दीवारें रुकावट नहीं बनी, ज़ात रुकावट नहीं बनी, ज़माना रुकावट नहीं बना। आज ख्वाजा के दरबार में आप देखिएगा तो आपको महसूस होगा कि हम तो बदआमान हो गए, हम तो तहीदामन हो गए, हमारे पास न इखलास रहा न किरदार रहा, सिर्फ बोलने को अकायद और आमान रह गए। लेकिन जरा देखिए तो एक गैर मुस्लिम किस अकीदत के साथ ख्वाजा की बारगाह में हाजिर हो रहा है। दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है कि किसी के आगे अपने अकीदत के फूल निछावर करें। असल में ख्वाजा के अज़मत व बरकत